السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? بالکل ٹھیک۔ عمران خان صاحب جو ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ نااہل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، خواہشات کو مد نظر رکھا جائے اور جن کی خواہش ہے ان کی طاقت کو مد نظر رکھا جائے تو پھر تو ہو جائیں گے۔ لیکن اگر قانون کی بات کریں، اگر آئین کی بات کریں، اگر انصاف کی بات کریں تو پھر نہیں ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں خواہشات کا احترام ہوگا یا قانون کا احترام ہوگا۔ جو غیر جمہوری طاقتیں ہیں ان کو روکنے کے لیے ساری جو سیاسی ہماری پارٹیز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ میرے خیال ہے بڑا مشکل ہے، کیونکہ آپس میں اتنے اختلافات ہو چکے ہوئے ہیں سیاسی جماعتوں کی۔ ویسے سیاسی جماعتیں اب تو دو ہی ہیں نا۔ ایک طرف پی ڈی ایم کو آپ ایک ہی جماعت تصور کر سکتے ہیں، چاہے وہ 13 جماعتیں ہیں لیکن وہ تقریباً ایک ہی ہیں۔ دوسری طرف جو ایک اپوزیشن ہے اس میں ایک ہی جماعت ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن وہ خلیج اتنی گہری ہو چکی ہے، وہ دڑاڑ اتنی سخت ہو چکی ہے کہ اس میں اب اس کو پر کرنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کا جو سارا نیریٹو ہے، ان کی جتنی مقبولیت ہے وہ اس نیریٹو کی بنیاد پہ عوام میں وہ چیز ایکسیپٹ ہوئی ہے، بکی ہے، اس وجہ سے عمران خان تو اگر وہ اس چیز پر کمپرومائز کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مقبول ہوئے ہیں، اور وہ نیریٹو یہی ہے کہ یہ لوگ 25 30 35 سال سے حکومت کر رہے ہیں، ملک ترقی اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ ملک میں کرپشن ہوتی رہی، اگر انہی کے ساتھ جا کے عمران خان صاحب بیٹھتے ہیں تو میرے خیال میں ان کا جو سپورٹ ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ نہیں بیٹھیں گے، مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پر۔ سر، جیل بھرو تحریک کے آج کل ہم بڑے چرچے سن رہے ہیں، لیکن ہم اگر سینئر لیڈرشپ کی بات کریں پی ٹی آئی کی، تو وہ اپنی ضمانتیں منظور کروانے کے لیے جو ہے وہ کورٹس میں جا رہی ہیں، عدالتوں میں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ عام آڈینس کو ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ بھئی جیل بھرنے ہیں، ہم نے تحریک سٹارٹ کرنی ہے، اور اپنی ضمانتوں کے لیے ہم خود کورٹ کچہریوں کے چکر لگا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کرنا کسی بھی شہری کا آئینی و قانونی حق ہے، تو جب تک کہ جیل بھرو تحریک کا اعلان نہیں ہو جاتا اور گرفتاریاں پیش کرنا نہیں شروع کر دیتے پی ٹی آئی والے، تب تک تو اس کا انعقاد نہیں ہوگا نا۔ اگر وہ اعلان ہو جائے اور اس کے بعد گرفتاریوں سے بچنے کے لیے وہ ضمانتیں کے لیے عدالتوں سے رجوع کریں تو پھر یہ سوال ویلڈ ہے آپ کا، لیکن جب تک کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ابھی سٹارٹ نہیں ہوا، ابھی تو وہ ایک اعلان ہی ہے نا، ایک لائے عمل جو سوچا ہوا ہے اس کا اعلان کیا گیا، تو تب تک ضمانتوں کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنا بالکل ہر شہری کا حق ہے، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ قانون کے مطابق کر رہا ہے۔ لیکن جیل بھرو تحریک بنیادی طور پہ تو ایک قربانی ہے نا، جو وہ کہتے ہیں کہ ہم دیں گے، تو اگر وہ اس نہج تک سچویشن جائے گی تو ملک کے لیے اچھی نہیں ہے۔ جتنے بھی جرنلسٹس ہیں جن کو ہم مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ دیکھتے ہیں، کیا ان کا کسی بھی ایک پارٹی کو سپورٹ کرنا یا کسی بھی ایک پرسن کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرنا یہ ٹھیک ہے یا ان کو نیوٹرل رہنا چاہیے؟ اچھا، نیوٹرل بھی نہیں ہونا چاہیے آج کل تو، جو نیوٹرل کی اصطلاح ہے وہ بھی ایک خاص پس منظر میں استعمال ہوتی رہی ہے، لیکن میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کسی ایک پارٹی کی طرف کنسسٹنٹلی ہونا اور اسی پارٹی کا ہو جانا اور اس سے زیادہ ہو جانا مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے اس حوالے سے تنقید بھی بہت برداشت کی ہے، میں نے عمران خان کے خلاف بھی بات کی ہے، میں نے عمران خان کے حق میں بھی بات کی ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب عمران خان حکومت میں تھے، وزیر اعظم تھے، ان کا کام تھا پرفارمنس دینا، نہیں ہو پا رہی تھی تو میں تنقید کرتا تھا۔ ایک وہ وقت تھا جب وہ حکومت سے نکلنے والے تھے، تحریک عدم اعتماد پر کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ جو ووٹنگ کی ہے اسی سے وہ لوگ بیک آف کر گئے تھے، تو میں نے تنقید کی کہ یار یہ تو ہونا چاہیے، یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، میں نے کہا کہ قانونی اعتبار سے فیصلہ درست ہے، میں نے تنقید کی۔ لیکن جب وہ حکومت سے نکل گئے اور اس کے بعد ان پہ پرچے ہونا شروع ہوئے، ان پہ دہشت گردی لگی، ان پہ توہین عدالت لگی، ان پہ 20 سے اوپر ایف آئی آرز ہوئے، ان کے کارکنان پہ رہنماؤں کو پکڑا گیا، گھسیٹا گیا، صحافیوں کو گھسیٹا گیا، ذلیل کیا گیا، اس پہ بھی پھر مجھے تنقید کرنی تھی کیونکہ میں نے تو میرٹ کے ساتھ ہی چلنا ہے نا۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایشو ٹو ایشو میرٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے مطابق اپنا پوائنٹ آف ویو عوام کو بتائیں۔ اگر آپ کنسسٹنٹلی ایک ہی طرف کے ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ بات رہتی نہیں ہے امپارشیلٹی والی، لیکن آج کل ماحول کچھ ایسا ہی ہے کہ جو اس طرف ہے وہ اسی طرف ہے اور جو اس طرف ہے وہ اسی طرف ہے۔